اور ریاکاری سے دل پاک ہو۔ ریاکاری سے دل پاک کیسے ہوگا؟ ایک آسان فارمولہ اپنا لیں، مجمع میں ٹھہرے ہوں یا تنہائی میں، مجمع میں ٹھہرے ہوں یا تنہائی میں ٹھہرے ہوں، آپ کی عبادت ایک جیسی ہو، کسی کو دیکھ کر عبادت بڑھ نہ جائے، کسی کے بن دیکھے عبادت گھٹ نہ جائے۔ یہ اخلاص کا، للہیت کا فارمولہ ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، آپ نے نفل پڑھنے ہیں، اس میں ایک سورت پڑھنی ہے، اور آپ مجمع کو دیکھ کر 6 سورتیں پڑھیں، یہ کہیں میں رکعتیں لمبی کرتا ہے، یہ اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے۔ بھئی ایک سورت جو علیحدگی پڑھنی ہے، ایک سورت وہ مجمع میں پڑھنی ہے، بس ختم۔ اور جب دل اللہ پاک جل شانہ کے لیے اخلاص والا ہو جائے نا، اور دل طے کر لے، تو یقین مانے پھر بعض اوقات ہاتھ اٹھانے کی حاجت نہیں رہتی، یہاں پر خواہش ظاہر ہوتی ہے اور مولا قبول کر لیتے ہیں، صرف یہاں پر۔ اور پھر جب بندہ اللہ کا اتنا قریبی ہو جائے اور اس کو کوئی چھیڑے، اس کے ساتھ کوئی ٹھٹھا مذاق کرے، تو اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک اللہ والے بیٹھے تھے، ان کو کسی نے گالی دی، تو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ پتھر اٹھا کر اسے دے مار، کوئی چھوٹا موٹا ایسے ضرب مار دے۔ تو کہتے ہیں گالی دے کر دوڑ گیا، تو اس نے مارنے میں قدرے دیر کی، اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گرا اور یہاں کا منکا ٹوٹا اور وہ مر گیا۔ تو انہوں نے اپنے مرید کو کہا کہ غلطی تو نے کی ہے۔ انہوں نے کہا حضرت میں نے کیا کیا؟ کہا مجھے امید تھی کہ اس پر رب کا غضب نازل ہوگا، اس نے میرے دین پر اعتراض کیا، تو میں چاہتا تھا اس سے پہلے میں خود چھوٹا موٹا اس سے بدلہ لے لوں تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جائے، اور تو نے بدلہ لینے میں سستی کی ہے تو یہ حال ہوا ہے۔ ہم جب یہ بات سناتے ہیں نا تو عام بندہ کی سمجھ سے بالا تر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں تحریر فرماتے ہیں لوگوں، رسول پاک علیہ السلام کے دور سے ہمارا بہت دوری ہو گئی ہے، بعد آ گیا ہے، فاصلہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے ایمان والے واقعات پہ ہمیں شک اور تردد ہونے لگتا ہے۔ شک اور تردد، اسباب مسبب الاسباب کے ہاتھ میں ہے، ہم نے صرف اختیار کرنا ہے، باقی معاملہ اس کی ذمہ داری ہے۔ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ حیات الصحابہ میں ایک واقعہ لکھتے ہیں، ایک صحابی کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا اور راستے میں شدید پیاس ہونے لگی اور یہ دشمن پانی نہیں دینا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے اللہ سے پانی مانگا، میرے مولا مجھے پانی چاہیے۔ تو کہتے ہیں آسمان سے ایک ڈول لٹکایا گیا اور اس کے ساتھ رسی بھی تھی، اس نے پانی پیا اور وہ اوپر سے کھینچ لی گئی۔ اللہ نے فرشتے کے ذریعے بھیجا ہو، کسی مسلمان جن کے ذریعے سے بھیجا ہو، وہ رب کے کام ہے۔ یہ واقعہ سنا کر مجھے آج بھی یاد ہے، ممبر پہ عشاء کے وقت تعلیم فرما رہے تھے، ریونٹ کے ممبر پہ حضرت مولانا احسان الحق، اللہ پاک ان کی عمر میں برکات عطا فرمائے، حضرت مولانا احسان فرمانے لگے ایمان کی کمزوری کی بنیاد اتنی ہے کہ بندے کو شک ہونے لگتا ہے اچھا آسمان سے ڈول آیا ہوگا۔ بھائی ہمارے دل گندلے ہو چکے ہیں، ان دلوں کو صاف کریں۔ دل صاف کب ہوگا؟ بنیادی بات اس کے لیے ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں ایسا ہو جیسے میں نہ ہوں، بس یہ خیال دل میں آئے، شیطان کے منہ میں خاک پڑ جائے گی، وہ آپ کے دماغ میں تکبر نہیں ڈالے گا۔ میں مثال دے رہا ہوں، کرسی پر بیٹھ جانے کا اور نیچے بیٹھ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کرسی والا صاحب فضل و کمال ہے، ضروری نہیں ہے بھائی۔ سواری اور ڈرائیور سیٹوں میں تو فرق ہوتا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں ڈرائیور سے زیادہ سواری کو مقبولیت ملی ہوئی ہو۔ یہ کہاں سے ڈرائیور لکھوا کے لایا ہے کہ بھئی مجھے مہر لگی ہوئی ہے؟ یہ سوچ جب دل میں آئے گی نا، عبادت کی قبولیت پر مہر لگ چکی ہوگی۔ بس دوسرے کو اپنے سے اچھا سمجھے، اس کے دین کو، اس کی دعا کو اچھا سمجھے، اس کی دینداری پر شک نہ کرے، یا کوئی اگلا آپ کو دین کی بات سنے تو یہ نہ کہ تو نے اس پہ عمل کون سا کیا، چل لے، یوں نہیں ہوتا۔ نیچے بیٹھی ہوتی ہے شاہین، اوپر اڑ رہی ہوتی ہے چیل۔ بظاہر شاہین پستی میں ہے اور چیل بلندی میں ہے، لیکن جو چیل ہے اس کی نظر اس گندگی پر ہوتی ہے جو زمین میں ہے، باوجود بلندی کے پستی کی طلبگار ہوتی ہے، اور جو پستی میں بیٹھی ہے شاہین، اس کی نظر اپنے رزق کے لیے آسمان میں کسی باز پر اٹکی ہوتی ہے۔
تو پستی اور بلندی کا فرق نہیں ہے، نیتوں کا معاملہ ہے۔